اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم کی توفیق سے کہ خداوند متعال نے ہم جیسے گناہ گاروں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ تو آج ہمارا یہ سلسلہ ماہ رمضان المبارک کے چھٹے دن میں داخل ہو گیا اور ہمارا درس نمبر 6 ہے، جو کہ سورہ آل عمران چل رہی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 سے انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اس قالت، اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو۔ قالت امرأۃ، جب کہا حضرت عمران کی بیوی نے عرض کیا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ خداوندہ جو کچھ میرے رحم میں ہے میں اسے تیری نظر کرتی ہوں۔ فتقبل منی، لہٰذا تو یہ مجھ سے قبول فرما لے۔ انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ گزشتہ آیت میں آل عمران کا ذکر تھا اور اسی سے ہی اس سورہ کا نام آل عمران ہے، اور ان آیات میں حضرت عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ حضرت عمران حضرت موسیٰ کے والد نہیں ہیں، کیونکہ ان دونوں میں تو تقریباً کوئی تاریخ کے مطابق 1800 سال کا فاصلہ ہے۔ تو لہٰذا کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ حضرت عمران بھی نبی تھے، پیغمبر تھے، اور ان پہ بھی وحی نازل ہوتی تھی، لیکن بہرحال یہاں پہ انہی کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش، ان کی ولادت، اس عظیم خاتون کی ولادت، پرورش اور زندگی کے دیگر اہم واقعات پہ تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے اس میں۔ اور اس کا مختصر سا یہ کہ تاریخ اسلامی روایات میں مفسرین کے اقوال اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض جگہ پہ یہ نام میں تھوڑا سا الگ الگ ہے۔ بعض جگہ پہ جیسے تفسیر نمونہ والوں نے حسنہ اور اشیاء دو بہنیں کہی ہیں، اور بعض جگہ پہ حنہ بھی آیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ دو بہنیں تھیں، پہلی حضرت عمران کے نکاح میں آئیں، اور حضرت عمران بنی اسرائیل کی بہت اہم شخصیت تھی، جیسا کہ پہلے گزارش کی کہ بعض روایات میں ان کو پیغمبر بھی کہا گیا۔ دوسری کو اللہ نے ایک نبی زکریا نے اپنی زوجیت کے لیے منتخب کیا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں کی ہی اولاد نہیں تھی۔ اور یہاں پہ حضرت عمران کی بیوی کا تذکرہ کہ وہ ان کے بارے میں کہ ایک روز وہ درخت کے نیچے بیٹھی تھی، دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو غذا دے رہا۔ یہ منظر دیکھا تو اولاد کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے خلوص دل سے بارگاہ خداوندی میں بیٹے کی درخواست کی۔ تو کہتے ہیں تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ان کی یہ دعا ہدف اجابت کو پہنچی اور وہ حاملہ ہوئیں۔ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خداوند متعال نے ان کے شوہر حضرت عمران کی طرف وحی کی تھی کہ انہیں خدا ایک بابرکت بیٹا عطا کرے گا جو لا علاج مریضوں کو شفا دے گا، حکم خدا سے مردوں کو زندہ کرے گا، اور بنی اسرائیل کے لیے پیغمبری کے فرائض بھی سر انجام دے گا۔ انہوں نے یہ واقعہ اپنی بیوی سے بیان کیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ حاملہ ہوئیں تو ان کا خیال تھا کہ یہی وہ لڑکا ہے جو اس وقت ان کے رحم میں ہے، حالانکہ وہ اس سے بے خبر تھی کہ ان کے رحم میں تو اس بیٹے کی والدہ جناب مریم ہے۔ اس لیے انہوں نے نظر کی تھی کہ بیٹے کو خانہ یعنی بیت المقدس کی خدمت گزار بنائیں گی۔ تو لہٰذا پھر جیسے آگے آیات میں بھی آئے گا کہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ جب پیدائش ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو لڑکی تھی۔ اب وہ پریشان ہوئی، سوچنے لگی کہ کیا کریں، کیونکہ بیت المقدس کی خدمت تو لڑکے کیا کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کبھی کسی لڑکی کو بیت المقدس کی خدمت گزاری کے لیے منتخب نہیں کیا گیا تھا۔ تو اب ان آیات میں
وہی ان کا سارا ذکر ہوگا۔ اور ذکر کیا گیا پورے تفصیل کے ساتھ ہے کہ جب حضرت عمران کی بیوی نے بارگاہ پروردگار میں کہا کہ انہوں نے نظر مانی، انی نظرت لقا ما فی بطنی محررن، تو یہاں اگر اس لفظ کو بھی دیکھا جائے کہ انہوں نے کہا کہ محررن، لفظ محرر استعمال کیا، محررانی استعمال کیا، یعنی محررن استعمال کیا جو کہ مذکر کے لیے ہے، کیونکہ ان کو یہی تھا جو حضرت عمران نے ان کو اطلاع دی تھی تو کہ ان کے ہاں لڑکا ہی ہوگا، اس لیے انہوں نے محررہ نہیں کہا، انہوں نے خدا سے درخواست کی کہ وہ ان کی نظر قبول کر لے۔ تو یہاں پہ یعنی محرر کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے آزاد کرنا، تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ لفظ ایسی اولاد کے لیے بولا جاتا تھا جو عبادت خانے کی خدمت کے لیے معین کی جائے، تاکہ وہ عبادت خانے کی صفائی، دوسری خدمات سر انجام دے اور فراغت کے وقت پروردگار کی عبادت میں مشغول رہیں۔ تو لہٰذا محرر ان خدمت گزاروں کو اسی لیے کہتے تھے کہ وہ ماں باپ کی ہر قسم کی خدمت سے آزاد ہوتے تھے اور عبادت خانے کی خدمت کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے۔ تو اب اس کے بعد پھر کہا انکا انت السمیع العلیم، کہ بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، فلما پس وضعتها، اس آیت میں حضرت مریم کی ولادت کی کیفیت کو بیان کیا کہ فلما وضعتها، جب انہوں نے ان کی ولادت ہوئی حضرت مریم کی، قالت، تو ان کی والدہ نے کہا رب انی وضعتها انثی، کہ اب وہ پریشان ہوئی اور پریشانی میں کہا کہ خداوندہ میں نے بچی کو جنم دیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور خدا بھی جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ جو میں نے نظر کی ہے اس کے لیے میں جو ہے وہ نظر کی تھی لڑکے کی، اور تو جانتا ہے کہ میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جیسے ہی یہ کہا تو فوراً ہی کہا کہ خدا تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے کیا جنم دیا ہے، اور پھر ساتھ ہی کہا یہ جملہ بھی کہا کہ انی سمیتها مریم، کہ پروردگارہ میں نے اس کا نام مریم، یعنی ان کی والدہ کے ذریعے سے ان کا نام رکھا گیا، اور مریم ان کی لغت میں عبادت گزار، خدمت گزار خاتون کو کہتے تھے۔ یہ نام بھی اگر دیکھا جائے تو حضرت مریم کی پاک باز والدہ کے انتہائی عشق اور لگاؤ کا مظہر ہے، جو انہیں اپنے بچے کو عبادت الہی کے لیے وقف کرنے کے لیے تھا، لہٰذا انہوں نے نام کے ساتھ ہی پھر وہاں پہ پروردگار عالم سے دعا بھی کی کہ پروردگار وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، کہ پروردگارہ بے شک وَذُرِّيَّتَهَا، کہ بے شک میں نے اس کی اولاد کو اور اس کو تیری پناہ میں دیا، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے وسوسوں سے اسے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو بے شک جیسا کہ ان آیات سے بھی مکمل طور پہ واضح ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مانی، تو جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ حضرت مریم کی والدہ نے منت مانتے ہوئے بارگاہ احدیت میں عرض کی تھی رب انی نذرت لک، کہ پروردگار جو کچھ یہ میں تیری نظر کرتی ہوں، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے میں محرر بنا کر تیری نظر کرتی ہوں، یعنی تیرے عبادت گاہ کی خدمت گزاری کے لیے وقف کرتی ہوں، اور کسی بھی حالت سے وہ وہاں سے نہ نکلے اور وہاں سے کوئی بھی نہ نکالے، لیکن بی بی کی دلی مراد پوری نہ ہوئی اور خدا نے حضرت مریم عنایت فرمائی، تو لہٰذا جب انہوں نے بچی کو دیکھا تو اب پھر وہ اپنی ایک پریشانی کی حالت میں کہا پروردگارہ مجھے تو بچی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم تھا کہ اس نے کیا جنا ہے، جبکہ لڑکا لڑکی کے برابر نہیں، اور پھر یہاں پہ بھی ساتھ ہی نام گزاری بھی کہ ماں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نام رکھ سکتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی پھر ان کو اور ان کی اولاد کو
کا اسی لیے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کے شیطان سامنے آیا تو کہا کہ حضرت عیسیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ کیا تم جیسے باقی لوگوں کو ورغلاتے یا وسوسہ ڈالتے ہو تو مجھ پہ تیرا قابو کیوں نہیں؟ تو کہا کہ اس لیے کہ تیری والدہ نے تمہاری نانی نے تمہاری والدہ کی جب پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت خدا کی پناہ میں یعنی شیطان کو سے شیطان کے وسوسوں سے میرے وسوسوں سے خدا کی پناہ میں دے دیا تھا، تو اس وجہ سے نہ میں تمہاری والدہ پہ کو وسوسے میں ڈال سکتا تھا اور نہ ہی میں تمہیں وسوسہ ڈال سکتا ہوں۔ اسی کے ساتھ پھر آگے کہ فتقبلها ربها بقبول حسن، کہ اس کے پروردگار نے اس کو مریم کو خوشی سے قبول کر لیا۔ فتقبلها، بس خدا نے ان کو قبول کر لیا، بقبول حسن، بہترین ایک اچھے انداز سے، یعنی خدا نے مریم کو حسن قبولیت سے نوازا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کی پرورش اچھے پودے کی طرح کی کہ جیسے اچھے طریقے سے خدا نے ان کی پرورش کی، خوب اچھی طرح پروان چڑھایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا کو ان کا کفیل بنایا۔ کلما دخل علیہ زکریا، جب بھی زکریا وہاں داخل ہوتے، المحراب ان کی محراب عبادت میں، وجد عندها رزقا، تو ان کے ہاں حضرت مریم کے ہاں رزق کو پاتے۔ قال، انہوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان لکی ھذا، کہ یہ کہاں سے لائی ہو؟ قالت، وہ کہتی، ہوا من عند اللہ، کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ خدا جس کو چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ تو اب اس آیت میں پروردگار عالم اس پاکیزہ لڑکی کی پہلی مرتبہ اس کی روحانی اور معنوی خدمت کے لیے خدا نے ان کو قبول کر لیا۔